مسیح خداوند کے پرفضل نام میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر عباس اختر ہے اور میرے ساتھ میری وائف صوبیہ اختر موجود ہے۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے پروگرام بائبل کی روشنی کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، آمین۔ ناظرین، آج پھر ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقیناً آپ سب آج کے پروگرام کے وسیلے، کلام کے وسیلے آپ سب برکت پانے کو ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم ایک دعا کریں گے اور دعا کے لیے میری درخواست ہے صوبیہ سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اس وقت کے لیے۔ خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ یہ وقت آپ نے ہماری زندگی میں بخشا ہے خداوند یسوع، کہ ہم آپ کے کلام کی منادی کر سکیں، آپ کے نام کو اونچا کر سکیں۔ خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ بائبل کی روشنی پروگرام پر خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، شروع سے لے کر خداوند یسوع آخر تک تو ہمارے ساتھ ہونا۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند یسوع۔ میں دعا کرتی ہوں ٹی وی چینل کے لیے اور منسٹری کے لیے، ریور آف لائف منسٹری کے لیے خداوند یسوع میں دعا کرتی ہوں، اور خداوند یسوع اس پر تیری برکت چاہتی ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ یہ دعا تیرے زندہ اور پاک نام سے مانگتی ہوں، آمین آمین۔ ناظرین، آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے خوبصورت باتیں آپ سب کی ترقی کے لیے، آپ سب کی بھلائی کے لیے، آپ سب کی خوشحالی کے لیے آج لے کر آئے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ خداوند جو ہے وہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ القادر ہے، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ آج ناظرین، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب، 18ویں باب کی 11ویں آیت سے ہم تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے لیے میری درخواست ہے صوبیہ سے کہ وہ خداوند کا پاک کلام پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور ابراہم اور سارہ ضعیف بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہم سے کہا کہ سارہ کیونکہ یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ ناظرین، جو خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہم نے تلاوت ابھی سنی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو باب کا آغاز ہے، سٹارٹ سے 18ویں باب کی پہلی جو 15 آیات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین مردوں کا ذکر ہے کہ وہ ابراہم کے پاس آتے ہیں۔ ابراہم لکھا ہے کہ ممرے کے بلوتوں میں خداوند اس کو نظر آتا ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 3 مرد جب اس کے پاس آتے ہیں تو ناظرین، جو ابراہم ہے اس کی شادمانی، اس کی دل کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور سے ان تین مردوں سے مراد ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 3 فرشتے ہیں۔ ناظرین، یہ 3 مرد باپ، بیٹا اور روح القدس کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم لکھا ہے کہ دوڑ کر ان کے پاس جاتا ہے۔ دوڑ کر سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنی خوشی، شادمانی، اور یہ پھولے نہیں سما رہا، اور ان کے پاس جاتا ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ یہ اپنا سر جھکا لیتا ہے ان کے سامنے جب وہ ان کو ریسیو کرتا ہے، اور زمین تک لکھا ہے کہ یہ ابراہیم جھکتا ہے، اتنی رسپیکٹ ان کو دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کلام مقدس میں، کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جانا، میں پانی آپ کے لیے لے کر آتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں اور یہاں پہ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، روٹی لے کر آتا ہوں۔ اور ابراہیم اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو 3 مرد ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا کر، اور وہ بھاگ کر سارا کے پاس جاتا ہے۔ لکھا ہے ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑ کر جاتا ہے۔ جو دوڑ کا لفظ ہے، بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اتنا بوڑھا، اتنا ضعیف اور اتنی بڑی عمر رسیدہ شخص ہے، لیکن کون سی ایسی طاقت اس کے اندر آ گئی کہ یہ دوڑ کر کام کر رہا ہے۔ سارا کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ 3 پیمانہ باریک آٹا لے، جلدی کر اور پھلکے بنا۔ اور پھر ابراہیم گلے کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک شخص سے کہتا ہے کہ تازہ بچڑا لے، اور ایک جوان سے کہتا ہے کہ اس کو جلدی اسے تیار کر۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم 3 جو مرد ہیں ان کے پاس کھانا لے کر آتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور لکھا ہے کلام مقدس میں، اگر یہ ہم پوری تلاوت پڑھتے ہیں خداوند کا کلام، تو ابراہیم کھڑا رہتا ہے۔ احترام، جس طرح ایک ویٹر کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جب لکھا ہے کلام مقدس میں، جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ سارا تیری بیوی کہاں ہے؟ تو ابراہیم نے بتایا کہ وہ پاس ڈیرے میں ہے۔ تو لکھا ہے کہ سارا جب کہا گیا کہ وہ ڈیرے میں ہے، تو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ابراہیم کو ایک برکت دی۔ برکت کیا دی کہ تیرے بیٹا ہوگا، ہم موسم بہار میں معینہ وقت پر دوبارہ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے بیٹا ہوگا۔ جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جو سارا ہے وہ سن رہی تھی، اور جب اس نے سنا کہ بیٹا ہوگا وہ ہنس پڑی، اس نے کہکا لگایا، اور وہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ سارا کہنے لگی کہ ہم اتنے عمر رسیدہ، ہم ضعیف، ہم بوڑھے، میں تو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، اور جو ابراہیم ہے وہ بھی ضعیف ہو گیا ہے، تو ہمیں کیسے خوشخبری مل سکتی ہے؟ تو لکھا ہے کلام مقدس میں، انہوں نے کہا، جو آج ہماری مرکزی آیت ہے اس باب کی، لکھا ہے کہ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ضعیف ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن خداوند ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس قدرت ہے۔ لکھا ہے اس 14ویں آیت میں
کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ ناظرین، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی بات کو، اسی سوال کو ہم کلام مقدس میں مقدس متی کی انجیل 19ویں باب کی 26ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس بات پر زور دیا، اس کا جواب دیا اسی سوال کا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ بات یسوع مسیح نے کہی تو ناظرین، اس سے پہلے اگر ہم پڑھیں تو ایک دولت مند کی مثال یسوع مسیح نے دی ہے۔ ایک دولت مند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور دوڑ کر جب یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو کہنے لگا کہ میں کون سی نیکی کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تو شریعت پر عمل کر، حکموں پر عمل کر۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو لڑکپن سے ان پر عمل کرتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ پھر تو ایسا کر کہ اپنی ساری دولت بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور یہ شخص مایوس ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ ناظرین، جب یہ واپس چلا گیا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ آسان یہ ہے کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں جانا کتنا مشکل ہے۔ تو شاگرد کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج ہم کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ القادر ہے، قدرت والا ہے۔ آپ کی کتنی مرضی بڑی ضرورتیں کیوں نہ ہو، پرابلمز ہوں، مسائل ہوں، آپ تاریکی میں زندگی گزار رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، غربت ہے، تاریکی ہے، جو کچھ بھی مشکلات ہیں، تو آج خداوند یسوع مسیح آپ کے پاس، وہ آپ کے نزدیک ہے، آپ کے قریب ہے۔ اس کو بتائیے، وہ آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے، وہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری، اس نے فرمایا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس بھی سارے اختیارات ہیں، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خداوند کے کلام کے وسیلے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ جی صوبیہ، آج آپ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گی جو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم نے سیکھا ہے؟ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ جی بھائی صاحب، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح القادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ آپ کی جتنی بڑی کیوں نہ ضرورت ہو تو خداوند یسوع اسے پورا کریں گے۔ آپ خداوند یسوع پر ایمان رکھیں، وہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ آمین۔ جی ناظرین، آخر میں ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے، ضرورت مندوں کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کریں، ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ہم نے کلام مقدس میں سے آج سیکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے ناظرین، اپنی آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خداوند ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے۔ جتنے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری ہے، ضرورت مند ہے، یسوع کے نام سے جو القادر ہے، سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع کے نام میں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہر طرح کی بیماریاں چلی جائیں، اور تیرے لوگ اے خداوند شفا پائیں، خوشحالی پائیں، برکت پائیں، سلامتی پائیں، اور یسوع نام کی گواہی دے سکیں۔ اے پیارے آسمانی باپ، ہمارا ایمان ہے کہ تو نے ہماری دعا کو سنا ہے، مسیح خداوند کے نام سے، آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ
سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو ریور آف لائف ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج ریور آف لائف منسٹریز پاکستان کو آپ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خداوند کے کلام کو پھیلانے کا حصہ بن سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پاکستان زندہ باد۔